بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک سبق آموز ایک حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ العزیز اس میں بہت بڑا سبق آپ کو ملے گا۔ سامعین محترم، بات کروں گا کہ کسی زمانے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو قائم اللیل یعنی کہ راتوں کو جاگنے والے، صائم النہار دن کو روزہ رکھنے والے تھے، اور ان کا نام محمد تھا، مگر ابن حمیر سے زیادہ یہ مشہور تھے۔ ان کا جو لقب تھا وہ ابن حمیر تھا۔ شکار کے یہ بہت زیادہ شوقین تھے، تو ایک بار شکار کے لیے نکلے جنگل کی طرف، تو ایک سانپ کا سامنا ہوا۔ سانپ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو سانپ نے کہا، اے محمد ابن حمیر، مجھے پناہ دے دو، اللہ تعالی تمہیں پناہ دے گا۔ اور انہوں نے پوچھا کس سے؟ اس سانپ نے کہا کہ اس دشمن سے جو میرے پیچھے آ رہا ہے، جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کہا مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں پر ہے؟ تو کہا بس وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور بہت جلد ہی یہاں پر وہ پہنچ جائے گا۔ تو ابن حمیر، محمد ابن حمیر نے جلدی سے اپنی چادر کھولی یوں کر کے، کہا کہ اندر آ جاؤ، میں آپ کو چھپا لوں۔ تو اس سانپ نے کہا نہیں نہیں، یہاں پر میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ تو محمد ابن حمیر نے کہا تو پھر کیا کروں، میں کیسے آپ کو بچاؤں اس دشمن سے کہ وہ آپ کو مار ڈالے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ اپنا منہ کھولو تو میں آپ کے منہ میں داخل ہوں گا اور اس طریقے سے میں بچ جاؤں گا۔ محمد ابن حمیر بہت اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے جو قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ انہوں نے فوراً اپنا منہ کھولا، وہ سانپ آپ کے منہ میں داخل ہوا اور جوف یعنی کہ پیٹ تک پہنچ گیا۔ اور پیٹ جب پہنچا تو ایک گھڑ سوار آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد ابن حمیر، یہاں پر کہیں میرا دشمن تو نہیں دیکھا؟ محمد ابن حمیر نے کہا آپ کا دشمن کون ہے، کیسا دشمن ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ تو حضرت محمد ابن حمیر نے کہا نہیں، حتیٰ کہ یہ بات تو حضرت نے دیکھی تھی، لیکن پھر بھی کسی کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ بولا۔ تو محمد ابن حمیر فرماتے ہیں کہ میں نے 100 دفعہ استغفار کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ پڑھا۔ سامعین محترم، محمد ابن حمیر فرمانے لگے کہ جب وہ گھڑ سوار وہاں سے چلا گیا تو وہ اس سانپ نے اپنا منہ باہر نکالا تو اور مجھ سے پوچھنے لگا کیا کوئی آدمی ارد گرد تو نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا کہ نہیں، وہ آپ نکل گیا ہے، وہ بندہ ایک آیا تھا وہ جو چلا گیا ہے۔ اگر آپ کا ابھی جی چاہے تو باہر آ جاؤ اور اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ تو وہ سانپ دوبارہ پیٹ میں داخل ہو کر کہنے لگا کہ میں تو اب یہ کروں گا کہ آپ کے معدے اور جگر اور دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ یہ سنتے ہی محمد ابن حمیر بہت بڑے پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ کہنے لگے کیا نیکی کا صلہ مجھے آپ نے یہ دیا؟ تو اس سانپ نے کہا کہ تم کتنے بیوقوف ہو، تم اس قدر جلدی بھول گئے ہو۔ اس نے کہا کہ اے محمد، میں اس دشمنی کو ابھی تک نہیں بھولا۔ کون سی دشمنی؟ کہ جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور میرے درمیان تھی۔ میں نے اسے جنت سے نکلوایا تھا، تم نے کیوں نہ اہل کے ساتھ بھلائی کی؟ میں نے کہا تم مجھے ضرور مارو گے۔
تو اس نے کہا بالکل. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنے لیے جگہ ہموار کر لوں. تو اتنے میں محمد بن حمیر ایک پہاڑ کی اوٹ کی طرف چل پڑے اور یہ سوچتے رہے کہ اب تو وقت قریب ہے، جا کے میں کیوں نہ نفل پڑھوں اور رب العالمین سے دعا مانگوں. تو اس طرف چل ہی رہے تھے اور دل میں ایک دعا پڑھ رہے تھے جو میں آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں. وہ یہ تھی کہ یا لطیف الطف بی بلطفک الخفی یا لطیف بالقدرت التي استویت بها على العرش فلم يعلم العرش أين مستقرك منه إلا ما كفيتني هذه الحية. کہ میں آگے بڑھا، میرا سامنا ایک پاک صاف لمبے قد آور اور سفید لباس والے اور جن سے خوشبو مہک رہی تھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا. تو انہوں نے مجھے کہا تمہارا کس پریشانی کی وجہ سے رنگ فک ہے؟ آپ کا چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے، پیلا پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں. فرمایا کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے. تو محمد بن حمیر نے اپنا یہ سارا واقعہ بیان کیا، بتایا کہ میرے ساتھ یوں ظلم و زیادتی ہوئی ہے کہ ایک سانپ کو میں نے جگہ دی، پناہ دی، تو وہ میرے منہ میں داخل ہو کر جوف میں چلا گیا، اور اب جس کا یہ کہنا ہے. تو وہ اس شخص نے کہا کہ منہ کھولو. جب منہ کھولا محمد بن حمیر نے تو اس نے ایک سبز پتا ان کی زبان پہ رکھا اور کہا کہ اس کو چباؤ اور نکل جاؤ. محمد بن حمیر کہتے ہیں کہ میں وہ سبز پتا اپنے منہ میں رکھا، اس کو چبایا اور نکل گیا. تو تھوڑی دیر میں میرے پیٹ میں ایک مروڑ سی اٹھی اور مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی. میں نے جب سائڈ پہ گیا اور قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو دیکھا وہ سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ میرے پیٹ سے نکل چکا تھا. تو محمد بن حمیر اس شخص کے پاس آئے، اس سے کہا او بھائی آپ نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی، مجھے بتاؤ آپ ہو کون جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، مجھ پر احسان فرمایا. وہ ہنس کر فرمانے لگے تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا جب تمہارے ساتھ سانپ والا معاملہ پیش آیا، تم نے دعا مانگی تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے، رونے لگے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کہ میری عزت و جلال کی قسم وہ سب کچھ میرے سامنے ہے جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس آنے کا حکم دیا. میرا نام معروف، احسان اور بھلائی ہے. میں چوتھے آسمان میں رہتا ہوں. مجھے حکم دیا کہ میں جنت سے میں جا کر ایک سبز پتا لاؤں اور تم سے ملوں. اے محمد ہمیشہ احسان کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو کبھی فراموش نہیں کرتے. اللہ پاک احسان کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے ہیں. تو رب العالمین نے مجھے بھیجا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. تو سامعین محترم، اس کہانی سے، اس پر اثر حکایت سے، اس سبق آموز تحریر سے ہمیں یہ ملا کہ انسان کو ہمیشہ بھلائی کرتے رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کسی وقت آپ اکتا جائیں اور اکتا کر بھلائی کرنا چھوڑ دیں. ہم کتنے ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، صبح شام ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن رب العالمین کی بھلائی ہمارے ساتھ بدستور قائم ہے کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، ساری نعمتیں رب العالمین دے رہے ہیں. اس حکایت سے ہمیں یہ ملا کہ ہمیں بھی بھلائی اور احسان کرنا چاہیے. سامعین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ حکایت پسند آئی ہے اور اس طرح کی مزید حکایات بھی ہم اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.